की रजी बेनकुम मोहतरम क़य्यम जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अज़ीम साहब, उनके साथ कायम मकाम अमीर सूबा जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा इनायतुल्लाह खान साहब, सदर JIU खैबर पख्तूनख्वा सदीक़ुर रहमान पराचा साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारी इस दावत पर आए। जो गुफ्तगू करनी है वो तो वैसे सुर्खी के हवाले से तो एक लाइन है कि जमात इस्लामी 31 अक्टूबर इतवार वाले दिन JI यूथ का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस्लामाबाद में डी चौक पर करने जा रही है। इस वक्त पूरे मुल्क की कौम इस हुकूमत से परेशान है और ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हम एक मसले से निकलने की कोशिश करते हैं तो उससे बड़ा मसला इस कौम को अपनी लपेट में ले रहा है। इस हुकूमत ने जितने वादे किए थे, अमली करतूत बिल्कुल उसके बरक्स साबित हुए हैं। इन्होंने आने के बाद कहा था कि हमें कुछ मोहलत और कुछ वक्त दे दी जाए, कौम ने वो भी दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमें कम से कम एक बजट, दूसरा बजट, वो भी दे दिए गए। लेकिन अब लाली पॉप के अलावा ये हुकूमत कोई और चीज़ डिलीवर नहीं कर रही। मसाइल तो बेशुमार हैं। कानून साजी भी ऐसे करते हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान से रुपया बाहर जाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन मस्जिद बनाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में बेहयाई और इस्लाम के हवाले से बदनुमाई पैदा करना आसान हो जाता है और इस्लाम की तबलीग करना उतनी मुश्किल हो जाती है। ये हुकूमत के वो बाद आमाल हैं कि जो हमें मुसलसल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तानी कौम को दरपेश है वो महंगाई और ख़ास तौर पे नौजवानों में बेरोज़गारी। हुकूमत तालीम से बिल्कुल बेबहरा हो चुकी हुई है। तालीम को प्राइवेटाइज कर दिया, तालीम का बजट कम होता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर आया है और इस प्राइवेट सेक्टर ने बहरहाल कुछ ना कुछ काम किया है। लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर के आने में तालीम तो कुछ ना कुछ हो रही है, वो बहुत महंगी हो गई है। BCom 5 लाख में, इंजीनियरिंग 25 लाख में, MBBS इस वक्त 50-55 लाख से ऊपर जा चुका हुआ है। ये सारी महंगी तालीम हासिल करने के बाद लोगों के और नौजवानों के हाथों में जो डिग्रियां हैं वो पकौड़े बनाने के भी उन्हें काबिल नहीं छोड़ रही। और उसके साथ साथ महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। डॉलर काबू में नहीं आ रहा, स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल बैठ रही है, करप्शन फ़रोग पा रही है। अभी जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं उसने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान से डॉलर बाहर लेकर जाना बहुत ही आसान है। चाहे आप असासों के लिए ले जाएं, ऑफशोर कंपनियां बना लें या किसी भी और तरीके के साथ, कोई चेक नहीं है, ना स्टेट बैंक देखता है, ना हुकूमत उसका जायज़ा लेती है, ना FIA। उसके मुकाबले में आप यहाँ किसी जगह पर चंदा भी जमा करें मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीनी मकासद के लिए, हत्ता के खिदमत खल्क के लिए, तो वहाँ पर ये तमाम एजेंसियाँ आकर मनी ट्रेल की कोशिश करती हैं। ये दो अमली इस तरह से कौम को चक्की के दो पार्टों में पीस रही है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक तरफ महंगाई है और उस महंगाई का मुकाबला आदमी रोज़गार के साथ कर सकता है, लेकिन रोज़गार मुयस्सर नहीं है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए जमात इस्लामी ने अपना JI यूथ के साथ एक प्रोग्राम बनाया है। इससे पहले भी सूबा ये KP के अंदर जो है वो सरगर्मियाँ जारी रही हैं, कारवान निकाले गए हैं। अब इंशाअल्लाह ये कारवान इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इसमें इस्लामाबाद के गिरदो नवाज़ से लोग भी शरीक होंगे, KP के लोग भी जो है वो शरीक होंगे और हम
عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو تمہارا پہلے موقف تھا کہ لوگوں کو احتجاج کی اور آزادی اظہار کی اور جلسے اور جلوس کی اجازت دی جائے، جس کا تم نے خود بھی فائدہ اٹھایا، لاہور سے کاروان لے کر نکلتے تھے اور ڈی چوک پر جا کر کئی مہینے جو ہے وہ ایک شو کرتے تھے، تو اب یہی چیز جس کا تم فائدہ اٹھاتے رہے ہو، قوم کو بھی اور دیگر پارٹیوں کو بھی دینے کی کوشش کرو۔ یہ ایک امتحان ہوگا اس حکومت کا، لیکن ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس پورے پروگرام کے اندر قوم کی ترجمانی کریں گے، اور یہ بھی ہمارا کریڈٹ ہے اور ہمارا ریکارڈ ہے کہ جماعت اسلامی کے کسی بھی پروگرام میں نہ کبھی کوئی شیشہ ٹوٹا ہے اور نہ ہم نے کوئی ہلڑ بازی اس طرح کی ہے جس کا اظہار اس سے پہلے باقی پارٹیاں جو ہے نا وہ کرتی رہی ہیں۔ ہم ان وعدوں کو یاد کروانا چاہتے ہیں کہ نوجوان 1 کروڑ نوکریاں لینے کے لیے اسلام آباد میں پہنچنا چاہتے ہیں، اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بجائے ہمیں روکنے کی کوشش کی جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے وعدوں کے لیے اس موقع پر اگر وہ اعلانات کر کے ان نوجوانوں کو روزگار دینے کی کوئی سکیم دے دیں تو کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ حکومت وقت کے پاس بہت سارے وسائل بھی موجود ہیں، ان کے پاس قومی خزانہ بھی موجود ہے، اگر صحیح طریقے سے اس کی تقسیم کی جائے ان وسائل کی تو نوجوانوں کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، انہیں روزگار مل سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر محترم جناب سراج الحق صاحب اس پورے پروگرام کی قیادت کریں گے، اور اس بڑے اور بے مثال پروگرام میں مستقبل کا لاہ عمل قوم کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی وہاں پر انشاءاللہ تعالی دیں گے۔ جماعت اسلامی اس سے پہلے بھی مختلف مسائل کے اوپر اپنی آواز اٹھاتی رہی ہے اور قوم کی ترجمانی کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ترجمانی کا فریضہ ادا کرتی رہے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں الیکٹیبلز ہیں، ایک ایلیٹ کلاس ہے، وہ اپنے مسائل تو حل کر لیتی ہے، اور حکومت ہو یا اپوزیشن آلموسٹ وہ ایک ہی طرز عمل ہے، ایک ہی پیج کے اوپر ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاناما پیپرز میں کون لوگ تھے تو موجودہ اور سابقہ حکمران، پینڈورا پیپرز کے اندر کون ہیں تو اس میں بھی موجودہ اور سابقہ حکمران، اسٹیٹ بینک کے قرضوں کے ڈیفالٹ کے اندر کون لوگ ہیں تو اس لسٹ کے اندر بھی آپ کا موجودہ اور سابقہ حکمران، اور اسی طرح سے نیب زدہ لسٹوں کا اگر آپ مطالعہ کر لیں تو موجودہ اور سابقہ حکمران۔ تو جہاں ہم اپنے مظاہروں میں اور پروگراموں میں اور جلسوں میں قوم کو ایک لائحہ عمل دیں گے، وہاں قوم سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو باریوں لگانے کا ایک چکر ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے جیسے لوگوں کو منتخب کرنے کی کوشش کریں، جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کے لیے ہمارا ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ اس ملک کے مسائل کو ہم بڑی آسانی سے حل کر سکیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ جو انتظامات اور جو کچھ اس وقت آپ کر رہے ہیں کے پی میں، پراچا صاحب بھی بیان کریں گے، اور پھر اختتام جو ہے وہ ہمارے رکن صوبائی اسمبلی فرمائیں گے۔ میرے خیال میں بس عنایت اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ تھوڑی سی بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی یوتھ نے 31 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں روڈ کاروان کے نام پہ ایک کاروان کیا، کاروان انقلاب اس کو ہم نے نام دیا تھا۔ اس میں ہم نے پورے صوبے میں ایک موومنٹ کی اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ بھی کیا اور کنونس بھی کیا کہ موجودہ حکومت نے جو وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوکریوں کا، پیٹرول اور آئل کی قیمتیں کم کرنے کا، خورد نوش کی اشیاء کی قیمتیں میں کمی لانے کا، اس کے علاوہ ڈالر کو اپنے حدود میں لانے کا، معیشت کو ٹھیک کرنے کا، تو وہ تمام وعدے جو ہیں وہ وفی نیر ثابت ہوئے، اور یہاں کی عوام وہ موجودہ حکومت کی اس پالیسیز، معاشی پالیسی، فورن پالیسی اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس سے نالاں ہو چکی ہے۔
نوجوان آج ڈگری حاصل کر کے بھی گلیوں میں بے روزگار پھر رہے ہیں اور اس سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے ڈرگ مافیا، اسلحہ مافیا، ان مافیاز کو دوام ملتا ہے. تو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کے لیے، پاکستان کی آبادی کا 67% حصہ وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں 15 سال سے 29 سال کے درمیان ہیں. تو ان نوجوانوں کے لیے حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور ہم اپنے افغانستان میں دیکھ چکے ہیں پچھلی 2 دہائیوں میں، جب عوام کے لیے انگیجمنٹ نہیں تھی، جب نوجوانوں کے لیے تعلیم کے مواقع نہیں تھے، ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں تھے، تو وہاں پہ کیا حال ہوا؟ خانہ جنگی میں وہ لوگ مبتلا ہوئے. تو پاکستان کو ہم خانہ جنگی میں مبتلا ہونے نہیں دیں گے. جنہوں نے دعوی کیے آج وہ خود اپنے دعووں سے مکر گئے، جنہوں نے وعدے کیے آج وہ خود اپنے وعدوں سے مکر گئے. ہم نے بھرپور کمپین ڈیزائن کی ہے. ہم انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ نوجوانوں کو آمادہ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد ڈی چوک جائیں. جیسا کہ امیر العظیم صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ احتجاج وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. احتجاج عوام کرے گی، جماعت اسلامی اس کی قیادت کرے گی. ہم انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف اپنے ساتھ نوجوانوں کو لے جائیں گے. ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں اور کمشنر اسلام آباد سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہمارے اس احتجاج کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ جو نوجوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب یہ اسلام آباد اور ڈی چوک کی طرف رخ کرے گا تو انشاءاللہ حکمرانوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. پورے صوبے میں ہماری موومنٹ شروع ہو چکی ہے اور عوام بالکل تیار ہے ہمارے ساتھ. مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں. وہ اس حکومت